اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی زمین میں اللہ کے راستے میں نکلو، تم زمین کی طرف بوجھل ہو کے بیٹھ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ تو یاد رکھ لو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ اگر تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے بدلے میں ایسی قوم لے آئے گا جس قوم کو، جن لوگوں کو تم ذرا بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ اور یاد رکھ لو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، عظمت، تقدس کے کلمات اللہ رب العالمین کی بابرکت ذات کے لیے۔ ہدیہ عقیدت و محبت، گلدستہ درود و سلام نبی مکرم رسول معظم خاتم الانبیاء سید الانبیاء سید و ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ خدمت کے لیے ابھی چند دن پہلے ہم نے اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں ایک بڑا ہی پاکیزہ عمل پیش کیا ہے، جس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی کا معنی، اس کا مفہوم میں نے آپ کی گوش گزار کر دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، دنیا کے اندر جتنا عظیم مشن ہو، جتنا عظیم منہج ہو، جتنا عظیم کام کرنا ہو، اتنی قربانیاں بھی بڑی دینی پڑتی ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے اسلام قربانیاں مانگتا ہے۔ ہمارا دین، دین اسلام، دنیا جہان کے تمام ادیان میں سب سے اعلیٰ، افضل اور پاکیزہ دین ہے۔ جب تک ہمیں اپنے اس منشور سے، اس دستور سے، اس ضابطہ حیات سے، کوڈ آف لائف سے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم دین پہ، اسلام پہ مکمل طور پہ عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ پوری دنیا کی محبتیں، پوری دنیا کی الفتیں ایک کلمہ اسلام پہ قربان کی جا سکتی ہے۔ اور جب تک کسی مسلمان کے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام کی عظمت کتنی بڑی ہے! میں سفیر رسول، صحابی رسول صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جب ہرقل کی دربار میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا، اور یہ قاصد پیغمبر، یہ سفیر رسول، خط لے کے جانے والا میرے نبی کا صحابی، جب ہرقل نے یہ سوال کیا، روم کے بادشاہ نے، وقت کی سپر پاور کا مالک، جب یہ سوال کرتا ہے کہ تم یہ دین کون سا دین لے کے آئے ہو، اگر تم کسی آسمانی دین کی آواز لگاتے ہو تو اسلام سے پہلے آسمان سے 2 دین اللہ نے نازل کر دیے ہیں، ایک یہودیت ہے اور دوسرا عیسائیت ہے۔ ان 2 ادیان کی موجودگی میں کسی تیسرے دین کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور تم کون سا دین لے کے آئے ہو؟ صحابی رسول نے جن الفاظ کے ساتھ پھر دین اسلام کی وضاحت کی تھی کہ کائنات کے خالق و مالک نے یہ دین نازل کیا اور ہمیں اس دین کا پیروکار بنا دیا، اور ہم نکلے ہیں لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اس وقت عیسائیت نے، یہودیت نے، دنیا جہان کے جتنے ادیان ہیں، خواہ آسمان سے نازل ہوئے خواہ زمین پہ بنائے گئے، ان تمام ادیان نے لوگوں کو غلامی کی بھٹی میں جھونک دیا ہے۔ بندہ بندے کو سجدہ کر رہا ہے، بندہ مظاہر کائنات کو سجدہ کر رہا ہے، فطرت کی چیزوں کے سامنے گھرا پڑا ہے اللہ کا بندہ سانپ اور بچھو کی پوجا کر رہا ہے رب کا پیدا کردہ گائے کی پوجا کرتا نظر آتا ہے اللہ کا پیدا کردہ، اور دنیا جہان کی کن کن چیزوں کو اپنا رب بنائے بیٹھا ہے۔ یہ جو عبادت کی غلامی لوگوں کے اذہان کے اندر رکھ دی گئی ہے نا، ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے بندوں کے رب کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں۔ یہ دین اسلام کی عظمت ہے، یہ دین اسلام کی رفعت ہے، یہ بلندی ہے، یہ انفرادیت اور امتیاز ہے، اور یہی وہ دین ہے جس کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ۔ دنیا کائنات میں اسلام ہمیشہ بلند رہے گا، ہمیشہ عظمت والا رہے گا، اور اسلام سے بڑھ کے دنیا کا کوئی دین عظمت والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور نبی رحمت علیہ السلام کا دوسرا فرمان بھی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا، قیامت سے پہلے پوری دنیا کے اندر ایک پکا گھر، کچا گھر، کوئی خیمہ، کسی جزیرے کا رہنے والا کوئی ایک باشندہ، قیامت سے پہلے پوری زمین کا ایک ٹکڑا بھی ایسا نہیں بچے گا جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی آواز نہیں پہنچے گی۔ ہر جگہ پہ پہنچے گی، ہر بستی میں پہنچے گی، ہر کونے میں پہنچے گی، ہر گلی میں پہنچے گی، ہر جزیرے اور جنگل بیابان اور صحرا میں پہنچے گی۔ لیکن کیا یہ آواز گھر بیٹھے ہر جگہ پہ پہنچ جائے گی؟ قطعاً نہیں۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے گھر بار چھوڑنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنے مفادات قربان کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا۔ آئیے میں آپ کے سامنے صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے کچھ واقعات رکھنا چاہتا ہوں۔ بڑے مشہور واقعات ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر آپ نے سنے ہیں، یاد دہانی کے طور پہ، تاکہ پتہ چلے کہ دین اسلام قربانیاں مانگتا ہے۔ بسا اوقات انسان کی اپنی جسمانی قربانیاں ہوتی ہیں، جسم کی قربانیاں، مال کی قربانیاں، اپنی خواہشات کی قربانیاں، بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور اگر صحابہ کرام نے یہ قربانیاں نہ دی ہوتی، کعبہ کے رب کی قسم آج دین اسلام کبھی ہم تک نہ پہنچ سکتا۔ آج ہم مسلمان نہ ہوتے، وہی صحابہ کرام جو مدینہ کی سرزمین میں رہنے والے، مکہ کے رہنے والے، حجاز کے رہنے والے، یمن کے رہنے والے، طائف کے رہنے والے، اپنے علاقوں کو نہ چھوڑتے، اپنے بیوی بچوں کو قربان نہ کرتے، اپنے ذاتی اور مالی مفادات قربان نہ کرتے، اپنے اپنے علاقوں میں رہا کرتے، تو کہاں قابل تک ان کی فتوحات ہوتی؟ کون سندھ فتح کرنے کے لیے آتا؟ کون ہندوستان کی سرزمین پہ قدم رکھتا؟ ورنہ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ہندوستان کی سرزمین سے اللہ نے کسی کو شرف صحابیت بھی عطا کیا یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ وزیرستان کے علاقے سے قیس عبد الرشید نامی بندہ 12 اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیغمبر کائنات کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، شرف صحابیت سے فیض یاب ہوا، اور پھر وہاں سے اللہ کے رسول سے دین کی تعلیم حاصل کر کے واپس اپنے علاقے میں آیا۔ یہ وزیرستان کا علاقہ، افغانستان کا علاقہ، صحابہ کرام کے جہاد کے قدم بعد میں پہنچے تھے، اسلام پہلے متعارف ہو چکا تھا۔ یہ قربانیاں تھی صحابہ کرام کی، اتنے دور دراز کے سفر، اتنے لمبے سفر۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے سب سے پہلے نمبر پہ اس دین کو پھیلانے میں جو قربانیاں پیش کی، ان کو جسمانی قربانیاں کہا جاتا ہے۔ اپنے جسم کی قربانیاں، اپنے وجود کی قربانیاں، اپنے آرام کی قربانیاں، آسائشوں کی قربانیاں سب سے پہلے نمبر پہ پیش کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ مکہ کے بڑے امیر انسان تھے، 6 دکانیں کپڑے کی، مارکیٹ کے مالک، تاجر انسان، لیکن اس کے باوجود خاندان کی طرف سے انہیں بھی مشکلات کا سامنا تھا، انہیں بھی تکلیفیں دی گئی، انہیں بھی پریشان کیا گیا، حتیٰ کہ اپنا گھر چھوڑ کے مکہ سے نکل رہے تھے کہ ابن دغنہ سردار انہیں واپس لے کے آیا۔ کیوں؟ جب اس نے پوچھا کہ ابو بکر مکہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا تیرے شہر والوں نے مجھے نکال دیا ہے۔ کہنے لگا ابو بکر تیرے جیسے بندے کو شہروں سے نکالا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ جناب بلال کی قربانیاں تو آپ نے سنی ہوئی ہیں، اکثر و بیشتر اللہ تعالی ہمیں اس طرح کا طرز زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جذبہ عطا فرما دے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالی جب اسلام قبول کیا نا، آقا ان کا مالک امیہ بن خلف، اللہ تعالیٰ اس پہ لعنتیں برسائے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا بلال مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے میرے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تم نے اپنا لیا ہے، میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس دین کو چھوڑ دو۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، سزاؤں کا سلسلہ جاری ہوا، حتیٰ کہ اتنی سزائیں جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس گرم ریت پہ لٹایا جاتا تھا، گرم ریت پہ لٹا کے
اوپر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں اگر اس گرم ریت پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی بھن جاتا تھا۔ گوشت کا ٹکڑا بھوننے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، اتنی گرم ریت اس پہ جناب بلال کو لٹایا جاتا تھا۔ کہنے کو میں بھی بیان کر دیتا ہوں، سننے کو آپ سن لیتے ہیں، لیکن اللہ معاف فرمائے اگر کبھی ہمیں اس آزمائش سے گزرنا پڑے تو بتائیے ہم میں سے کون بندہ اسلام کے کلمے پر قائم رہے گا؟ ذرا اپنے ضمیر پہ جھانکیے، ذرا تصور کیجئے اگر یہی معاملہ میرے ساتھ پیش آ جائے، یہی معاملہ آپ میں سے کسی ایک کے ساتھ پیش آ جائے، ہم میں سے کتنے بندے دین اسلام پہ قائم رہیں گے؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی مجبوریاں لے کے علماء کے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب مجبوری بن گئی ہے، دسو مسئلہ تبدیل ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ ہم تو مسائل تبدیل کروانے کے لیے لے کے آتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب نے بیان کر دیا کہ نہیں جناب اس میں گنجائش نہیں ہے، ہم دوسرے کے پاس جائیں گے۔ کوئی گنجائش تو نکالو، تیسرے کے پاس جائیں گے، کوئی گنجائش تو نکالو، مجبوری ہے، اور مجبوری کی صورت میں تو اسلام حرام کو حلال کہہ رہا ہے، ہمارے لیے بھی کوئی گنجائش نکالو۔ جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس بھی گنجائش تھی۔ اللہ نے قرآن نازل کیا تھا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس بندے کو مجبور کیا جائے، سزائیں دی جائیں، اس کو مارا پیٹا جائے، اس کا دل اسلام کے ساتھ مطمئن ہے، دل کے اندر اسلام کا کلمہ اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے، وہ اللہ کا انکار، محمد عربی کی رسالت کا انکار اپنے دل سے نہیں کرتا، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ کے اپنی جان بچا لے اس کے لیے جائز ہے، یہ گنجائش تو میرے بلال کے سامنے بھی موجود تھی۔ لیکن جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کسی نے سوال کر لیا تھا، ان سے پوچھا تھا کسی نے کیف صبرت یا بلال، بلال صبر کیسے کیا تھا؟ کہا مزجت حلاوت الایمان بمرارۃ من العذاب فصبرت فتغت حلاوت الایمان علی مرارۃ من العذاب فصبرت۔ بلال اتنی تکلیفیں، اتنی سزائیں، اتنی مصائب، اتنے پریشانیاں سمجھ نہیں آتی انسان صبر کر سکے، ایک بندہ صبر کرے، اتنی سزاؤں کو برداشت کرے، ممکن نظر نہیں آتا۔ بلال تم نے صبر کیسے کر لیا تھا؟ جناب بلال کہتے ہیں میں نے ایمان کی مٹھاس اللہ نے جو مجھے عطا کر دی تھی نا، کلمہ پڑھنے کی مٹھاس اللہ نے جو مجھے دے دی تھی، وہ کلمے کی مٹھاس اور کافروں کی طرف سے ملنے والی سزائیں، ان دونوں کا جب میں نے مقابلہ کیا نا، مجھے پتا چلا کہ جو رب نے مجھے ایمان کی مٹھاس اور حلاوت عطا فرمائی وہ زیادہ ہے، اللہ نے مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل میں ایمان کی وہ حلاوت نہیں ہے، ایمان کی وہ مٹھاس نہیں ہے، ہمارے دل میں قربانیاں دینے کا وہ شعور اور جذبہ موجود نہیں ہے جو قربانیاں دین اسلام مانگتا ہے۔ اگر صحابہ کرام بھی ہماری طرح گنجائش نکالنے کے چکر میں پڑ جاتے، بتائیے آج ہم مسلمان ہوتے؟ قطعاً اسلام ہمارے پاس نہ ہوتا۔ آج ابو فقیہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، یہ بھی غلام ہیں، اور اسی ظالم آقا کے غلام ہیں جس کے غلام جناب بلال تھے، یہ بھی اسی کے غلام ہے جناب فقیہ ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ مارنے والوں نے نا، میں وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا جو تاریخ نے لکھے ہیں، کہ جسم کی چمڑی تک ادھیڑ دی، کوڑے مار مار کے، حتیٰ کہ جسم کے اوپر کی جلد اکھڑ گئی، لیکن پھر بھی کہا کرتے تھے میں اسلام کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، میں رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر، یہ وہ قربانیاں جو صحابہ کرام نے جسمانی طور پہ پیش کی تھی۔ جناب عثمان بن عفان کو ان کے چچا نے ایک چمڑے کے اندر لپیٹ کے کوڑے مارے
اور جلتی دھوپ میں ان کو پھینکا، لیکن پھر بھی اسلام کے کلمے سے انکار نہیں کیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ انسان ہے۔ آج تو ہم اپنے کپڑوں پہ بارش کا ایک قطرہ گوارا نہیں کرتے، اور ہم گنجائش نکالنے میں بیٹھ جاتے ہیں کہ چلے کوئی صورتحال نکل جائے بچنے کی۔ اللہ اکبر! جناب مصعب بن عمیر شہزادوں کی زندگی بسر کرنے والے، اور تاریخ لکھتی ہے کہ خوشبو وہ استعمال کرتے تھے جو وقت کے بادشاہوں کو میسر نہیں تھی۔ خوشبو لگا کے مدینہ کی، مکہ کی گلیوں سے گزرتے، اور بعد میں گزرنے والا محسوس کر جاتا تھا کہ یہاں سے مصعب گزر کے گئے ہیں۔ اور جو لباس ایک دفعہ زیب تن کر لیتے تھے، دوبارہ زندگی میں وہ لباس پہنا نہیں کرتے تھے۔ اتنی شہانہ زندگی، اتنی شہزادگی کی زندگی، اسلام قبول کر لیا، چھوٹی سی ابھی عمر ہے، نوجوانی کی عمر، ٹین ایجر، ابھی اسلام قبول کیا، اپنے چچا کے پاس گئے۔ والد تو دنیا سے جا چکا تھا، چچا کو پتہ چلا، چچا نے کہا جن پیسوں پہ تم شہزادگی کی زندگی گزارتے ہو نا، آج کے بعد بند ہے، اور یہ سارے کپڑے اتار دو، یہ میں نے تمہیں اپنے پیسوں سے لے کے دیے۔ ماں کے پاس چلے گئے، ماں چچا نے کپڑے بھی اتروا لیے ہیں، چچا نے گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹا اگر محمد کے کلمے کا انکار کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتی۔ ماں مجھے کپڑے تو چچا نے اتروا لیے، کوئی کپڑے ہی دے دو، اپنا جسم ڈھانپ لوں، اپنا تن ہی ڈھانپ لوں۔ اللہ اکبر! ماں نے ٹوٹے ٹاٹ کا ایک ٹکڑا دیا، اور اسی کو اپنے کپڑوں پہ لپیٹ کے محمد عربی کے سامنے پیش ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی زندگی کو دیکھ کے اللہ کے رسول 2 مرتبہ روئے تھے۔ ایک یہ کہ جب مصعب بن عمیر اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہوئے، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ لباس، ریشمی کپڑے، وہ خوشبو والے معطر لباس جب چچا نے اتروائے، ماں نے ٹوٹے ٹاٹ کا ٹکڑا دیا، اپنے جسم میں لپیٹا، پیغمبر کائنات کے سامنے پیش ہوئے، تب اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس طرح کا شہزادہ انسان دین اسلام کی تکالیف کو کیسے برداشت کرے گا؟ لیکن میرے مصطفیٰ کے در پہ یوں بیٹھے کہ اللہ کے رسول نے دین اسلام سکھایا، وہ موتی اپنے سینے میں جمع کیے، اور جب مدینہ کے لوگ پیغمبر کائنات کے پاس آئے، اللہ کے رسول ہمیں کوئی استاد دے دو، کوئی معلم اور قاری دے دو، وہ ہمیں دین سکھائے جا کے۔ پیغمبر کائنات کی نظر انتخاب پڑی تو جناب مصعب بن عمیر پہ پڑی تھی، اس شہزادے کو لے جاؤ، یہ نوجوان ہے۔ اور جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس محبت اور ذوق سے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا، پیغمبر کائنات نے مدینہ کی سرزمین پہ قدم بعد میں رکھا تھا، اللہ کے رسول سے کے وہاں پہنچنے سے پہلے سارا مدینہ مسلمان ہو چکا تھا۔ مصعب بن عمیر کی محنتیں تھیں، اور یہی وہ شہزادہ ہے۔ اللہ اکبر! جب جنگ احد میں ان کی شہادت ہوئی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، اللہ کے پیغمبر کے سامنے، صحابہ کرام ان کو کفن پہنا رہے، ایک چادر ہے، ایک چادر کفن پہنا رہے ہیں۔ اگر چہرہ ڈانپتے نا تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اگر پاؤں پہ دیتے تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے۔ اس موقع پہ بھی پیغمبر کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اپنے صحابی کو دیکھ کے۔ اللہ اکبر! آپ نے فرمایا اس کے چہرے پہ چادر دے دو اور پاؤں پہ جڑی بوٹیاں ڈال کے پاؤں کو ڈھانپ کے اسی طرح قبر میں اتار دو۔ اسلام کے لیے اگر صحابہ قربانیاں نہ دیتے تو کیا حال ہوتا؟ آج ہم بھی کسی بت کے سامنے جھکے ہوتے، آج ہم بھی گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے، آج ہم بھی 4 ذاتوں میں بٹے ہوتے، اور ہم بھی انسانیت کی کلاسیفیکیشن کا شکار ہوتے۔ آج پتہ نہیں ہم میں شودر کتنے ہوتے، ہم میں چھوت کتنے ہوتے، آج پتہ نہیں ہم میں سے کتنے بدبخت ایسے انسان ہوتے جنہیں اس مسجد کی 4 دیواری پہ پاؤں رکھنا بھی نصیب نہ ہوتا، اور آپ میں سے کتنے بدبخت ہوتے کہ جنہیں لوگ اچھوت اور شودر کہہ کے اپنے گھر کے دروازے سے دھکے دے کے نکال دیتے، ہم میں سے ہر بندہ برہمن نہ ہوتا۔ اللہ اکبر! یہ اسلام کی عظمت ہے کہ امیر اور غریب کو اکٹھا بٹھا دیا، کالے اور گورے کو اکٹھا بٹھا دیا،
आला और अफजल को और अदना को एक ही सफ में इकट्ठा बिठा दिया। ये दीन इस्लाम की अजमत है। और आज हमें दीन इस्लाम के बारे में बातें करना आती हैं। हम कहते हैं इस्लाम ने ये नहीं किया, इस्लाम ने वो नहीं किया। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। सहाबा इकराम की कुर्बानियों की दास्तान जनाब साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं मैदान उहद था, उहद का मैदान, अल्लाह के रसूल के प्यारे सहाबा मैदान उहद में उतरे हुए हैं। रात का टाइम है, सुबह मैदान सजने वाला है, कुफ्फार से मुकाबला है। रात की तारीकी में सहाबा आपस में बातें कर रहे हैं, जंग की तैयारी की गुफ्तगू हो रही है। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों सहाबा, दोनों दोस्त हैं, इकट्ठे यार हैं, दोनों बैठे बातें कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन जहश कहते हैं साद हम अल्लाह से दुआ कर ले, जंग का मौका है, मैदान जिहाद है, अल्लाह दुआ कबूल करेगा। फरमाया आओ मिल के दुआ करते हैं। जनाब साद ने हाथ उठा लिए, अल्लाह सुबह ओहद का मैदान सजने वाला है, ओहद का मैदान सुबह सजेगा, मार्का बनेगा, दुश्मनों से पाला पड़ेगा। अल्लाह मैं तो इससे दुआ करता हूँ सुबह ओहद का मैदान जब सजेगा, जालिमों की सफ़ेद सामने आएगी, मेरा मुकाबला मक्का के सबसे बड़े बहादुर और सबसे बड़े जंगजू के साथ मेरा मुकाबला कर देना। अल्लाह मुझे ताकत देना, मैं उसके टुकड़े करके रख दूँ और दीन इस्लाम की अज़मत को बुलंद कर दूँ। जनाब अब्दुल्ला ने आमीन कह दिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब अब्दुल्ला इब्ने जहश ने हाथ उठा लिए, अल्लाह मैं तो इससे दुआ करता हूँ कल ओहद का मैदान सजेगा, जो काफिरों में सबसे बड़ा जंगजू है ना, उसका मुकाबला मेरे साथ कर देना, मैं उसको मारूं, वो मुझे मारे, फिर वो मुझ पे गालिब आए, मुझे शहीद कर दे, मेरे कान भी काटे, मेरी नाक भी काटे, मेरे होंठ भी काटे, मेरे जिस्म का मुसला कर दे। अल्लाह क़यामत का दिन होगा, मैं तेरी बारगाह में पेश हूँगा, तू मुझसे सवाल करेगा, अब्दुल्ला बता मेरे दीन के लिए तू क्या करके आया है। अल्लाह मैं अपने कटे नाक, कटी नाक लेके आऊँगा, अपने कटे कान लेके आऊँगा, कटे होंठ लेके आऊँगा, अपने कटे हाथ पाँव लेके आऊँगा, तेरे सामने पेश करूँगा। अल्लाह मैं तेरे दीन के लिए ये करके आया हूं। अल्लाह अकबर। जनाब साद बिन अबी वक्कास ने आमीन कह दिया। सुबह हुई, मार का सजा, मैदान लग गया, मुकाबला शुरू हो गया। जनाब साद बिन अबी वक्कास का मुकाबला एक बड़े काफिर के साथ हुआ। अल्लाह अकबर। जनाब साद ने उसको कत्ल कर दिया। अल्लाह ने गाजी बना के सुरखरुई अता फरमा दी। अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका मुकाबला भी एक बहुत बड़े काफिर के साथ, अखनस सकफी के साथ, जो सकीफ बनु सकीफ कबीले का, ताइफ का रहने वाला बड़ा जंगजू इंसान, उससे मुकाबला हुआ। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से फारिग हुए ना, मेरे आका ने हुक्म दिया, मेरे सहाबा चलो मेरे सहाबा की लाशों को इकट्ठा करो, जख्मी वजूद इकट्ठे करके लाओ, उनका इलाज किया जाए, जो शहादत का रुतबा पा गए उनकी तजहीज़ व तकफीन का इंतज़ाम किया जाए। अल्लाह अकबर। नबी के सहाबा तलाश करते करते एक लाश पे पहुँचे, पहचानने से इनकार कर दिया, ये कौन है। नाक भी कट चुकी है, कान भी कट चुके हैं, होंठ भी कट चुके हैं, हाथ पांव कट चुके हैं, लाश पहचानी नहीं जा रही। सवाल करने वाले सवाल करते किसकी लाश है, ये किसका वजूद है, किसका जिस्म मुबारक है। अल्लाह अकबर। साद बिन अबी वक्कास जाके पहचानते हैं, कहा ये मेरे भाई अब्दुल्ला बिन जहश का वजूद है। रात इसने भी दुआ की थी, मैंने भी दुआ की थी, इसने दुआ यही की थी, अल्लाह एक काफिर से मेरा मुकाबला हो, वो मेरे जिस्म का मुसला कर दे, मैं तेरे सामने पेश कर दूं कि मैं तेरे दीन के लिए ये काम करके आया हूँ। अब्दुल्ला की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली और इसकी दुआ मेरी दुआ से बेहतर थी। काश मैं भी यही दुआ करता, आज अल्लाह के सामने शहीद बन के पेश हो जाता। इस्लाम कुर्बानियाँ मांगता है, इस्लाम मेहनतें मांगता है, इस्लाम असैशों का दीन नहीं है। अपने दिल दिमाग से ये बातें निकाल दो कि इस्लाम गुंजाइश का दीन हो। ये गुंजाइश की बीमारी मेरे और आपके दिल में मौजूद है। हम हर मसले में गुंजाइश के तालिब होते हैं, ऐथों गुंजाइश कर दो, ऐथों गुंजाइश कर दो, ऐथों सहूलत मिल जाए, ये हमें बीमारी है।
صحابہ کرام کبھی اس طرح کے انداز اپنایا نہیں کرتے تھے۔ اسلام قربانیاں مانگتا ہے،